چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا سب سمجھتا ہے. سب لوگوں کو نیک کام کرو تو اچھا کہلاتا ہے, برے کام کرو. تو نیک لوگوں کی سنگت جو ہے انسان کو اس نیک بنا دیتی ہے, اچھا بنا دیتی ہے. تو آج کی یہ آپ سب حضرات جو ہمارے بزرگ حاجی صاحبان تشریف فرما ہے, آپ سے اور مجھ سے پہلے یہ حضور قبلہ پیر صاحب کو سب جانتے ہیں کہ حضور قبلہ پیر صاحب نے اس ملک میں جب آپ تشریف لائے تو کس طرح کام کیا دین کا. دنیا کا کام جو فیکٹری میں بھی کام کیا اور پھر دین کا کام بھی کیا. دین کا کام اس طرح کیا کہ پورے ملک میں لوگوں کے جا کے دروازوں کو کھٹکھٹایا اور لوگوں کو دین کی دعوت دی. پھر مسجدیں بنائی, پھر وہاں ہم جیسے نکمے لوگوں کا جو انتظام کیا, علماء اکرام کو بلایا, بزرگان دین کو بلایا اور مسجدوں کو آباد کیا. آپ لوگوں کو دعوت دی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج گھر گھر میں مسجد ہے. بریڈ فورڈ میں حضور قبلہ پیر صاحب جہاں تشریف رکھتے ہیں اس شہر میں اس وقت 18 جو مساجد ہیں وہ اللہ کے جو گھر ہیں وہ دین اسلام کا کام کر رہے ہیں. اور آپ ساتھیوں کو پتہ ہے, میں پچھلے دنوں شفیلڈ گیا تھا تو ایک بزرگ مجھے ملے, تو یقین جانے وہ جب میں نے پیر صاحب قبلہ کا ذکر کیا کہ میری ان سے وابستگی ہے تو وہ رو پڑے. انہوں نے کہا کہ اگر پیر صاحب یہاں نہ تشریف لاتے انگلینڈ میں تو ہماری حالت کچھ اور ہے. تو پیر صاحب قبلہ نے اس ملک میں تشریف لا کے لوگوں کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف پھر لگایا نئے سرے سے. تو آج لوگ یہ اس بات کا اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں اور حضور قبلہ پیر صاحب کے مرہون منت ہیں ہم سب جن کو مسجدوں کی طرف راغب کیا. تو حضرات محترم, اس ملک میں جتنے علماء کرام ہیں کثیر تعداد میں اکثر یعنی 90% جو علماء ہیں پیران عظام جو تشریف لائے جہاں بزرگ حضرات جانتے ہیں وہ حضور قبلہ پیر صاحب کی دعوت پہ یہاں تشریف لائے. اور یہ جو گنہگار آپ کے سامنے مسکین کھڑا ہے یہ ایسا مسکین ہے کہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. یہ غریب آدمی تھا تو پیر صاحب نے ایک جھونپڑی سے اٹھا کے یہاں مجھے بلایا اور اللہ نے بہت کرم کیا ہے. جو میں نہیں ہزاروں لوگ جو حضور قبلہ پیر صاحب کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں ان کی جو دنیا کی بھوک تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور دین کا رنگ جو تھا وہ بھی چڑھ گیا. اور جو سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے حضور قبلہ پیر صاحب کے پاس جو آتا ہے نا, جو وابستہ ہوتا ہے وہ پکا سچا سچا صحیح العقیدہ مسلمان بن جاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو صحیح نظریہ ہے, جو صحیح رنگ ہے وہ اس پہ چڑھ جاتا ہے. تو حضرات محترم سیدھی راہ ملتی ہے اللہ کے بندوں سے, اللہ کے بندوں سے. تو میں نے تقریباً 25-30 سال میں جو دیکھا ہے, جو ہمارے حضور قبلہ پیر صاحب کے ساتھ چلا ہے, لگا ہے, جس نے اپنی عقیدت کو پختہ بنایا ہے, نہ اس کو دنیا کی کمی رہی ہے نہ دین کی کمی رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, پیر صاحب, فقر نوشاہی, علماء اہل سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں بات کیا حضور قبلہ پیر صاحب کی کر سکتا ہوں جہاں شاہ امان نورانی صاحب جیسے لوگ, علامہ عبدالستار خانیازی جیسے لوگ, پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان جیسے لوگ اور بڑے بڑے اکابر علماء جو ہیں وہ حضور قبلہ پیر صاحب کی بات کر کے تو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں. تو آپ حضرات انتہائی خوش قسمت ہیں کہ آج
آپ آج اس محفل میں تشریف لائے ہیں. میں ہر وقت میں حضور غوث پاک کی محفل میں کھڑا ہوں, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں ہر وقت اس بات پہ ترستا ہوں, وہی لمحہ خوش قسمتی کا سمجھتا ہوں جو حضور قبلہ پیر صاحب کی سنگت میں گزرتا ہے. اس میں جو خوشی ہوتی ہے کبھی بھی کوئی خوشی. تو آج جوید صاحب جو ہے پیر صاحب قبلہ, جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ میں جہاں پاکستان میں رہتا تھا نا, پیر صاحب کی جلوہ گری وہاں ہوئی, تو میرا جو مکان تھا نا, میں باتیں اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ کو سناتا ہوں. میں حاجی صاحب قبلہ جو میرا مکان تھا نا, وہ ایسا تھا کہ اس میں رہنا مشکل تھا. اتنا چھوٹا مکان تھا کہ اس میں رہنا مشکل تھا. تو پھر اللہ نے حضور قبلہ پیر صاحب کی وابستگی سے جہاں دین کا رنگ لگایا وہاں دنیا کا رنگ بھی لگایا. تو حضور قبلہ پیر صاحب جب میں یہاں آیا اس کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا مکان لیا, تو اس میں پیر صاحب قبلہ حضور تشریف لائے دعا فرمانے کے لیے, جیسے آج جناب جوید خان صاحب کے گھر تشریف لائے ہیں, اسی طرح میرے گھر میں بھی حضور قبلہ پیر صاحب نے اپنا قدم رنجہ فرمایا. تو وہ جو دن تھا نا, میری زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا دن وہ تھا جس دن وہ میرے گھر میں حضور قبلہ پیر صاحب تشریف لائے, اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو میں جوید صاحب کو جتنی بھی مبارکباد دوں وہ کم ہے, انتہائی خوش قسمت ہیں. انشاءاللہ دین دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ حضور قبلہ پیر صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ حضور قبلہ پیر صاحب کی ہمیشہ پکی سچی سچی سنگت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. تو ایک بار درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ منیا سارے جہان اتے میرے جیا آسی انسان کوئی نہیں. منیا سارے جہان اتے میرے جیا آسی انسان کوئی نہیں. تے زامن میں مسکین دا کون ہوگے, زامن میں مسکین دا کون ہوگے, میری کسے سنگ جان پہچان کوئی نہیں. تے نامہ عمل دا کیتا سیا آپوں, نامہ عمل دا کیتا سیا آپوں, پہلے سوچیا نفع نقصان کوئی نہیں. برک کتھے جا کرے فریاد آجز, تے بن مالکہ ہو رحمان. برک کتھے جا کرے فریاد آجز, تے بن مالکہ ہو رحمان کوئی نہیں. تو حضور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور قبلہ پیر صاحب کا لکھا, حامی کملیاں دے کملی نفر میں کراں فریاد گزاری کر قبول عارف شہنشاہ میرے
خستہ جگر نو پاویں لوکائیاں چا تانے دیندیاں رہن تے رہن پیاں وہ چلا ہس کے آئیاں قضا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت مصطفیٰ زندہ پیر صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. میں شعر پڑھنے لگا ہوں اس کو ذرا انتہائی سمجھ سوچ کے سننے. جے کر رین نہ چین قرار باقی جے کر رین نہ چین قرار باقی مالو زر جہان نو کی کرنا تے جاوے لٹیا جدوں سامان دل دا اور کسے ہور سامان نو کی کرنا تے جس دے کھا دیا ہوئے شفا نائی ایسے دارو درمان نو کی کرنا تے جیڑا وقت سر عارف نہ ہویا حاصل ایسے ہوئے جیڑا وقت سر عارف نہ ہویا حاصل ایسے ہوئے احسان کی کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ اپنی قسمت